سو فرینڈس، یہ ولیم شیکسپیئر کے پلے اوتھیلو کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ اگر آپ نے فرسٹ پارٹ نہیں دیکھا تو لنک نیچے ڈسکرپشن میں وہاں جا کر دیکھ لیں۔ سو شروع کرتے ہیں۔ ادھر کیسیو اپنی بلا نوشی اور جب اس کا نشہ اترا تو وہ اپنی حالت پر پریشان تھا۔ اسے سمجھ نہ آتی تھی کہ اپنے سپا سالار جنرل سے کس طرح معافی مانگی جائے۔ جب ایاگو اور اوتھیلو ڈیسڈیمونا کے کمرے میں آئے تو کیسیو ایاگو کی نصیحت کے مطابق ڈیسڈیمونا سے ریکویسٹ کر کے نکل رہا تھا۔ ایاگو نے آہستہ آواز میں لیکن اوتھیلو کو سنانے کے لیے کہا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا۔ اسی وقت اوتھیلو نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ بعد میں ایاگو نے اوتھیلو سے پوچھا کہ کیسیو شادی سے پہلے ان دونوں کی محبت سے واقف تھا؟ اوتھیلو نے اثبات میں سر ہلا دیا کہ ہاں، وہی تو پیغام رسانی بھی کرتا تھا، وہی تو ہمارے لو لیٹرز ایک دوسرے تک پہنچاتا تھا۔ اس پر ایاگو نے ایک معنی خیز انداز میں کہا، جبھی۔ اب اوتھیلو کو ایاگو کے پہلے لفظ بھی یاد آئے۔ وہ ایاگو کو صاف گو اور دیانتدار شخص خیال کرتا تھا۔ اس نے اصرار کیا کہ وہ سب کچھ صاف صاف کہہ ڈالے۔ یہاں بھی ایاگو نے ہیومن سائیکالوجی سے اپنی گہری واقفیت کام میں لاتے ہوئے تجسس کے جذبے کو ہوا دیتے ہوئے کہا کہ مجھے افسوس ہوگا اگر میرے نامکمل مشاہدے سے جناب اوتھیلو کے اطمینان قلب میں فرق آ گیا۔ نیک ناموں کو محض شبہ میں بدنام کرنا مناسب نہیں۔ آپ فی الحال ان شکوک کو اپنے نزدیک نہ آنے دیں۔ اوتھیلو بھی کہتا ہے کہ اس کی بیوی خوش مزاج ہے، لیکن اس کے خوبصورتی میں کوئی شک نہیں۔ یہاں ایاگو اپنا منصوبہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ میں اپنی ہم وطن اٹلی کی عورتوں کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ ہزاروں ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے ان کے شوہر پریشان رہتے ہیں، بے خبر رہتے ہیں۔ بیگم صاحبہ بھی وہی ہیں کہ اپنے بوڑھے باپ کو دھوکہ دیا اور اسے یقین دلاتی رہی کہ اس پر جادو ہوا ہے۔ جو عورت اپنے باپ کو دھوکہ دے سکتی ہے وہ شوہر کو کیوں نہیں دے سکتی؟ مجھے معاف کیجیے گا، اس وقت میں کھری کھری کہہ رہا ہوں۔ اوتھیلو کے دل میں اٹھتے شک کو وہ اور بھی ہوا دینے کے لیے اس نے کہا کہ ابھی کیسیو کو بحال نہ کریں اور دیکھیں کہ وہ کن التجاؤں سے اس کی سفارش کرتی ہے۔ گو اوتھیلو نے ایاگو سے وعدہ لیا تھا کہ جب تک ٹھوس ثبوت نہیں مل جاتے وہ اپنی بیوی کے کریکٹر پر شک نہیں کرے گا، لیکن اس کے دل کا سکون ختم ہو گیا اور اسے جو سکون کی نیند ہے وہ بھی سکون کی ادویات بھی اسے نیند نہ دے سکی۔ جنگی ہتھیاروں اور ایسے دوسرے مشاغل سے اس کا دل ہٹ گیا۔ آخر جھنجھلا کر اس نے ایک دن ایاگو کی گردن دبوچ لی کہ اس کی بیوی کی پاک دامنی کا ثبوت دے۔ اس پر ایاگو نے اوتھیلو سے کہا کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک سرخ رومال تحفے میں دیا تھا۔ سو اوتھیلو نے کہا کہ ہاں، اس نے دیا تھا کہ اب وہی رومال کیسیو کے پاس ہے۔ یہ جواب ایاگو نے اوتھیلو کو دیا۔ اوتھیلو پر تو وحشت طاری ہو گئی، اس کو بہت غصہ آیا۔ رومال اس کی بے وفائی کا ثبوت بنا اور اوتھیلو نے اپنی بیوی کو گلا دبا کر مار ڈالا۔ اوتھیلو کی تمام تر خوبیوں پر اس کا شکی مزاج غالب آ گیا۔ اس نے تحقیق کی زحمت بھی نہ کی کہ کیسیو کے پاس وہ رومال پہنچا کس طرح۔ وہ بار بار ڈیسڈیمونا سے رومال مانگتا رہا کہ جو وہ پیش نہ کر سکی۔ دراصل وہ رومال ایاگو نے اپنی بیوی کی ہیلپ سے چوری کر لیا تھا۔ اس نے بیوی کو لالچ دیا کہ بغیر ڈیسڈیمونا کے علم میں لائے وہ رومال اس تک پہنچ جائے تو اسی طرح کا ایک رومال وہ اپنی بیوی کو بھی دلوا دے گا۔ سو ایاگو کی بیوی بھی اس کی جال میں آ گئی۔ ایاگو نے وہ رومال جان بوجھ کر کیسیو کے رستے میں گرا دیا۔ رومال کیسیو نے اٹھایا اور یوں ایاگو کی سازش مکمل ہو گئی۔ معصوم اور بے گناہ بیوی کے قتل کی آگہی اوتھیلو کے لیے عذاب بن گئی۔ جب ایاگو کو اس کو پتہ چلا اوتھیلو کو کہ اس کی بیوی تو معصوم تھی، اس نے اپنے ہی خنجر سے اپنے دل پر وار کر لیا اور اپنی بیوی ڈیسڈیمونا کی ڈیڈ باڈی پر گر کر وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اوتھیلو بے مثال بہادری اور شریف انسان
اپنی جلد بازی میں آگ کا شکار ہو گیا۔ اس کی بہادری کی داستانیں مدتوں زبانوں پر رہیں۔ اس کی ڈیتھ کی خبر وینس بھی بھیج دی گئی اور ایاگو ذلت کے ساتھ پھانسی پا کر اپنے انجام کو پہنچا۔ سو فرینڈس، اسی طرح شیکسپیئر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اچھی نیچر اور اچھے ظرف انسان میں بھی بدگمانی اور شک کا بویا ہوا بیج تیزی سے بڑھتا ہے۔ چاہے وہ انسان کتنی بھی اس کی اچھی نیچر ہو، کتنا بھی وہ بلند ظرف کا انسان ہو، لیکن جو شک کا بیج ہے وہ اسے ایک زہریلا شخص بنا دیتا ہے۔ وہ کسی دوسرے پہلو پر سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی نیچر جو ہے، اچھی نیچر جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور اس کی ساری پرسنالٹی، ساری شخصیت صرف ایک شک کے گرد گھومنے لگتی ہے اور انسان بے بس اور لاچار ہو کر اپنے آخری انجام کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ سو فرینڈز، یہ ختم ہوئی یہاں اوتھیلو کی سٹوری۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔